بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا واقعہ جو چھوٹے بیٹے کے ساتھ پیش آیا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ بقیہ حصہ کل اس واقعے کی شروعات ہوئی تھی جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ حسد اتنی بری چیز ہے اور گندی چیز ہے کہ حسد بڑھتے بڑھتے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی قاتل بن جاتا ہے، اس کو اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی عقل کو مخبوط کر دیتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب قابیل بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیرا قصہ تمام ہو جائے گا، تو حابیل نے بڑے بھائی سے یہ کہا کہ اگر تو میرے ساتھ برائی کا بھی ارادہ کرے گا تو میں تجھ سے بدلہ تو لینے والا نہیں ہوں، یعنی میں احتیاط پر عمل کروں گا، اجازت ہے کہ میں اپنے ڈیفینس میں اپنے بچاؤ میں کچھ کر سکوں، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں البتہ تیرا نقصان ہو جائے گا اگر تو نے مجھ کو قتل کیا، کیا کہ قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن قیامت کے دن میرے گناہ بھی تیرے کاندھے پر آ جائیں گے، میرے گناہوں کا تیرے اوپر، تیرے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے اوپر لاد دیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن مقتول مظلوم کی برائیاں ظالم قاتل پر ڈال دی جائیں گی۔ ظالم کا اپنا بوجھ تو صحیح، لیکن ساتھ میں مقتول نے اگر کبھی کچھ خطائیں کی ہوں گی، حدیث میں یہ آتا ہے کہ گناہ گار کے اوپر گناہوں کا تو بوجھ ہوگا، لیکن ساتھ میں جس نے زیادتی کی ہے، اگر مظلوم کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اللہ رب العزت والجلال کے فضل کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں مظلوم کی خطاؤں کا بوجھ وہ ظالم پر اللہ تعالی قیامت کے دن ڈال دیں گے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا حضرت حابیل نے قابیل کے لیے کہ دیکھو تم ظالم بنو گے میرا قتل کر کے، اور ساتھ میں اگر جنت میں جانے سے مجھے کچھ نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو جو میرے گناہ ہوں گے وہ بھی تیرے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے آنکھوں پہ پٹی بنی تھی، بات سمجھ میں نہ آئی، حضرت حابیل نے بڑے بھائی قابیل کو جو سمجھایا
تو اس نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ دل نرم ہو جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دل اور سخت ہو گیا، تو انجام کار یہ ہوا کہ قتل کر ہی ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اب اللہ تعالیٰ ظالمین کا بدلہ یہی دیں گے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے غصے کو جھیلنے والے ہوں گے۔ اب قتل کر دیا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوا کہ ایک عزیز ترین بھائی کو جو آگے چل کر قوت بازو بنتا، طاقت بنتا، اس کو قتل کر دیا۔ اور دینی اعتبار سے بھی نقصان یہ ہوا کہ آخرت میں پکڑ بڑی سخت ہونے والی ہے، اور دنیا میں جتنا قتل قیامت تک ہوگا، ناحق لوگ مارے جائیں گے، تو اس کے بانی و مبانی اور سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل کے اوپر بھی اس کا گناہوں کے اثرات پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں تو خسارہ اٹھانے والا ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک بات یہاں یہ ارشاد فرمائی اللہ نے، ان آیات سے سبق معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قابیل کی بھی عقل معاف ہوئی، وہ اپنے بھائی کی نعش کو لے کر، چونکہ دنیا میں پہلا قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا چاہیے، اور اس کو چھپانا بھی چاہ رہا تھا کہ گھر والے ناراض ہیں، اور اسی طرح سے اب کیا جائے۔ چنانچہ بہت دن تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا، بالآخر پریشان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 کووں کو بھیجا، جس نے ایک نے دوسرے کو مارا، اور پھر اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا، اور پھر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اس اعتبار سے وہ سمجھا کہ اچھا، مردے کو زمین کا حصہ بنایا جاتا ہے، گڑھے میں ڈال دیا جائے، تو یہ طریقہ اس نے 2 کووں سے سیکھا، جس کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ عقل اتنی معاف ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا یا نعش کا کیا جائے۔ اپنی حالت پر شرمندہ ہوا کہ میں کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا، اللہ کی نگاہ میں ہو گیا، لیکن یہ شرمندہ ہونا خوف خدا کی وجہ سے نہیں تھا، جو ندامت اور پشیمانی میں ہوتا ہے، بلکہ ایک طبعی چیز تھی کہ آج افسوس یہ ہے کہ مجھے ایک جانور سے، اور وہ بھی کوے سے، پرندے سے سیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں دنیا کے اندر بھی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ ایک آسان سی بات بھی آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے تحت سبق میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ حضرت حابیل نے، جو مقتول ہوئے، جن کو قتل کیا گیا، انہوں نے اپنے قتل سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو سمجھانے کے طور پر کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پڑ جاؤ، یعنی میں تم سے
بدلہ تو نہیں لوں گا، ہاں البتہ میرے بھی گناہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے اوپر آئیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی میرے اور تمہارے اور میرے دونوں کے گناہ میں تم پڑ جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، حابیل مقتول ہوئے اور نامرادوں میں شامل ہو گیا قابیل۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ شرمندہ ہوا اپنی حرکت پر، لیکن توبہ والا شرمندہ نہیں تھا، ایک اس بات پر شرمندہ تھا کہ میں جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ میری عقل نے اتنا بھی کام نہ کیا۔ سبحان اللہ۔